السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع سخن ہے رمضان المبارک کی 17ویں رات اور 17 تاریخ، وہ تاریخ جو اسلام کے دامن میں ایک اہم تاریخ ہے، اور رمضان المبارک کی یہ تاریخ اتنی اہم ہے کہ اس تاریخ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ شریف سے لگ بھگ 80 میل دور جا کر کے مذہب اسلام کی خاطر میدان بدر میں ایک ایسی جنگ لڑی جو آج جس کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا 17واں دن اسلامی تاریخ کا نہایت ہی اہم دن ہے۔ اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس مہینے میں اس کو ضرور بیان کیا اور سنایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد پہلے ہی رمضان کی 17 تاریخ ہجری 2 جمعہ کے دن پیش آیا۔ قرآن کریم نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے ذہن میں اس کی یاد تازہ رہے، بس آج کی رات ہم بھی اس واقعہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے بہت مختصر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سامعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ لڑی اس جنگ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ سامعین، بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں چونکہ بہت مشہور تھا اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو ہی بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دیہات اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی جہاں یہ غزوہ ہوا تھا، خوش عقیدہ مسلمان مکے سے مدینہ جاتے ہوئے بدر بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے، اور امت مسلمہ پر ان شہید صحابہ اکرام کا حق ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ خدا بندہ توفیق عطا فرمائے تو آپ بھی حاضری دیں۔ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہم کو یہ شرف بخشا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس میدان بدر کی زیارت کی، اس میدان بدر کے تمام شہداء اکرام کے لیے ایصال کیا۔ تو خدا نے اسی میدان میں مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ گویا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ خدا کی مدد ہے، انسانوں کی اپنی ظاہری اور مادی قوت و طاقت نہیں۔ دیکھیے اس دن جب کہ مسلمان خدا کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے جبکہ دشمن 950 کی نفری رکھتا تھا۔ سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زرہ 8 تلواریں تھیں جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار تھے۔ کھانے کا بھی معقول انتظام نہ تھا جبکہ دشمن خوب گوشت بازی کر رہے تھے۔ پس اگر انسان کا بنایا ہوا یہ اصول صحیح ہو کہ غلبہ مادی قوت و طاقت ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو غزوہ بدر میں فتح کافروں کی ہونا چاہیے تھی، لیکن خدا وحدہ لا شریک نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرما کر ان کی مدد کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کرنے کی عملی دعوت دے دی کہ کامیابی اور کامرانی خدا ہی کی مدد سے نصیب ہوتی ہے، صرف تم خود کو اس قابل بنا لو کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن پاک نے رب نے ارشاد فرما دیا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ ناظرین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ببنگ توحل ہم لوگوں کو جو ہے پیغام دیتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے مومن اگر بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے قدموں میں تمام بلندیوں کو ڈال دے گا، تم کو اللہ رب العالمین بلند کر دے گا۔ تو ناظرین اکرام، یعنی مومن کامل ہونا خدا کی طرف سے کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے وہ مومن کامل تھے جو خدا کی مدد کے مقابلے دنیا کی ہر قوت کو کمزور اور خود یقین کرتے تھے، لہذا رب نے
ان کمزور بندوں کی مدد کی، یعنی خدا پر یقین کرتے تھے، لہذا رب نے اپنے ان کمزور بندوں کی مدد کی اور خوب کی اس طرح کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تمہارا مقابلہ ہوا تو اللہ نے کافروں کا لشکر تمہاری نظروں میں کم کر دیا اور تمہیں کم کر دیا کافروں کی نظروں میں۔ تو پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آ رہی تھی تاکہ اللہ کے یہ بندے دشمن کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور کافروں کو مسلمان کم دکھائے گئے تاکہ وہ مسلمانوں سے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ نہ جائے، کیونکہ حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس جنگ کا ہونا ہی ضروری تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ دوسری مدد یہ کہ جنگ کے دوران بعض اوقات کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہوتا رہا اور ان کی ہمتیں پست ہوتی گئیں۔ تیسری مدد کا ذکر ان آیات میں ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کائنات کا کرم کہ میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا سے اسلام کے ان سپاہیوں کے لیے فتح کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو پھر اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور عرض کیا، اے اللہ، اب تیری اس مدد کے ملنے کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی۔ امت کے مونس و غمگسار آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ نے رب کی اجازت سے غلاموں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، خدا کے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کیا تھا، مسلمانوں نے پوری ہمت و جرات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا، لیکن جنگ کے دوران ہی دشمن کی طرف سے یہ خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک بھاری لشکر پہنچنے والا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے ارشاد کے مطابق غلاموں کو مژدہ سنایا۔ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں، کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے، ہاں کافی ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کافر تم پر ایک دم مل کر حملہ کرے تو پھر کیا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو شان والے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم تھوڑے اپنے آپ کو مت تصور کرو، اللہ رب العالمین اگر کافروں کی جماعت زیادہ آ جائے گی تو پہلے تو 3000 اور بعد میں اگر اور زیادہ ہوئی تو 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ تیسری مدد کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام کے سپاہیوں کی حسب ضرورت 1000، 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا۔ اور جب جنگ بدر میں جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آئے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پس تم مارو ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان جوڑوں پر۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے خدا کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی اور اسے مارنے والا نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور ارشاد فرمایا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ حضرات محترم، کل رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اس دن اہل بدر کو نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی، خات، فاتحہ اور کسی بھی طرح ایصال ثواب کا انتظام کریں اور رب سے دعا کریں کہ اے مولا، ہم بھی آج تیرے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور خوار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے اہل بدر کی بھیک مانگتے اور تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ مولا، اہل بدر کے صدقے میں ہماری مدد فرما کر ہم کو ذلت و خواری سے محفوظ فرما لے۔ تو ناظرین اکرام،
جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان بدر میں پہنچے تو 16 رمضان المبارک کی رات 17ویں رات کو تمام صحابہ کرام سو رہے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی رات تھی، یعنی جمعرات کا دن، اور جمعے آنے والی جو جمعے کی رات تھی، آنے والا جمعہ تھا، جمعرات کے دن کے بعد جو رات آئی، تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھے۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز بات فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ اسی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، اور اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر آیا ہے ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی، ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، جب مجاہدین اکرام کی صف آرائی 17 رمضان ہجری 2 جمعہ کے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا، دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صف درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تو اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا، کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جذبہ کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ سامعین اکرام، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے بدر کے میدان کے لیے نکلے تھے تو بچوں کو آپ نے واپس فرمانے کے لیے حکم دیا، واپس جانے کے لیے، لیکن دو بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 9 عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کہ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہ گیا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ یعنی دو بچے میدان بدر میں آنے سے پہلے اس حسرت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم ابو جہل کو اپنے ہاتھوں سے اپنی تلواروں سے قتل کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان بچوں نے میرے کان میں کہا کہ ابو جہل کدھر ہے؟
تو حضرات ابو جہل کی طرف آپ نے اشارہ کرتا ہوا کیا۔ سامعین، تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ان نوجوانوں کا منہ تک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان بھی مجھ سے یہی کہا، اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے یعنی ننھے مجاہد تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاج کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا جو لگا ہوا کھال تھا، تو اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے، اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق واقع تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے، کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ سامعین اکرام، جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ سامعین کرام، تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس جنگ کے اندر سب سے بڑا دشمن رسول، دشمن خدا ابو جہل کا قتل ہوا، اور اس کو جو ہے اس جنگ کے اندر صرف دو ننھے مجاہدوں نے مارا۔ سامعین، تو ان واقعوں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان، آج کے ہمارے بچے کیسے ہیں کہ آج لعب و لعب میں وہ ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مذہب اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا میں کہ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ رب کائنات کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جب مسلمان تھوڑے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے رب کائنات نے ان کی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا۔ ناظرین، ہم غور کریں اپنے اعمال پر، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر واقعی ہم انہی مسلمانوں، انہی مومن کامل جیسے، انہی صحابہ کرام جیسے مومن کامل بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارے لیے بھی پروردگار عالم کی نصرت اللہ رب العالمین کے فضل کی شکل میں جو ہے اترتی نظر آئے گی۔ سامعین اکرام، یہ ویڈیو رانی رمضان المبارک کی 70ویں رات جنگ بدر کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ واقعہ اور یہ ویڈیو پسند آئے تو ناظرین اکرام، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں اور اچھے ویڈیو آپ کو حاصل ہوتے رہیں، اور آگے بھی شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔